أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا انہیں سولی دے دی جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مگر جو لوگ قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کر لیں تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یہ سورہ مائدہ کی 33 اور 34 نمبر کی آیتیں ہیں. اس میں ان جرائم کی سزا اللہ تعالیٰ نے جو تجویز فرمائی ہے، جو بطور حق اللہ کے، جس کو شرعی اصطلاح میں حد کہا جاتا ہے، اس کا بیان ہے. اصل میں اسلامک کرمنل لا جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سزاؤں کی تقسیم کیسے کی ہے وہ اس سے پہلے گزشتہ درس میں بات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہے. اس میں اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ کوئی اکا دکا چوری کے واقعہ یا اکا دکا قتل کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک مجرمانہ سرگرمی، ایک باضابطہ، ایک مضبوط طاقتور جماعت اور جتھا بنا کر مسلح ہو کر جو لڑا جاتا ہے، خون ریز لڑائیاں جو ہوتی ہیں، حملے کیے جاتے ہیں لوگوں کے اوپر اور لوگوں کے جان اور مال اور اس کی آبرو کو لوٹا جاتا ہے، یہ ان کے لیے ہے، ان کی سزائیں ہیں. یہاں ان لوگوں کا حکم بیان کیا گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کریں اور اپنی باغیانہ اور مفسدانہ حرکتوں سے اسلام کے قانون اور اس کے نظم کو چیلنج کریں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ اور مقابلہ اور بغاوت کی لفظ سے تعبیر کیا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافذ کردہ جو قوانین ہیں، وہ قوانین کو اگر کوئی علانیہ طور پر بزور قوت توڑنا چاہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرنا چاہ رہا ہے، جنگ کرنا چاہ رہا ہے، بغاوت کرنا چاہ رہا ہے. اس کو باغی کہا جائے گا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم. اس حکم کا اطلاق ایسے گروہ پر بھی ہوتا ہے جو اسلام کے قائم کردہ نظام حق و عدل کو الٹنے کے لیے مسلح بغاوت کرے. اور اس جتھے اور ٹولی پر بھی جو قتل و غارت گری، ڈکیٹی، آتش زنی، تخریب کاری، اغوا، خواہ وہ عورتوں کا ہو یا طیاروں کا ہو یا اور کوئی دوسری چیزوں کا ہو، جیسے سنگین جرائم کا ارتکاب کر کے حکومت کے لیے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دے، ایسے مجرموں سے نمٹنے کے لیے اسلام کی عام تعزیری سزائیں جو ہے وہ کافی نہیں ہو سکتی. جو قوانین جو عام جرائم کے لیے جو ہے مقرر کیے گئے ہیں، اس کے لیے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ سزائیں بتائی ہیں جس کو حد کہا جاتا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ یہ سن چکے ہیں کہ حد میں کچھ چیزیں ہیں جس میں ڈاکہ بھی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ سزا کو مقرر کیا ہے، کیونکہ عام تعزیری اگر قوانین ان کے اوپر لاگو کیے جائیں گے سزائیں، تو وہ ان کے لیے کافی نہیں ہوگا ان کی سرکوبی کے لیے، ان سے نمٹنے کے لیے. اس لیے شریعت نے ان کی سرکوبی کے لیے خاص ضابطہ بنایا ہے اور اسلامی حکومت کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے حالات اور مصلحت کے مطابق ان میں سے جو سزا مناسب سمجھیں ان کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو سزائیں جو تجویز کی گئی ہے ان مجرمانہ سرگرمیوں کے سلسلے میں، تو اس میں جمع کا صیغہ ملتا ہے. یہ حق اللہ کے طور پر نافذ کیا گیا ہے اور اس کو حد کہا جاتا ہے، اور اس میں سزاؤں کو جمع کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے. یقتلو، یصلبو، ینفو کا مطلب یہ ہے کہ یہ سزائیں تنہا نہیں دی جائیں گی،
کوئی ایک فرد کے اوپر بھی اگر جو ہے جرم ثابت ہو جائے، فرد جرم، تو صرف اس فرد کو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ وہ جس گروہ کے لیے کام کر رہا تھا، جو جتھا بنایا گیا تھا، جو ٹولی بنائی گئی تھی، جو ڈاکوؤں کی، جس نے قتل خون اور غارت گری اور رہزنی کی اور امن عامہ کو برباد کیا اور حکومت کے قوانین کو توڑ ڈالا، علانیہ طور پر لوٹ مار مچائی، تو اس کے لیے جو ہے یہ ہوگا کہ اگر ایک فرد بھی وہ کام کیا ہے وہ سارے جتھے میں سے، تو وہ ایک فرد کو سزا نہیں بلکہ سارے افراد کو، اس جتھے میں جتنے لوگ ہوں گے ان کو وہ سزا دی جائے گی، ان کے اوپر یہ قانون کو نافذ کیا جائے گا۔ بڑی شدت کے ساتھ یہ بات جو ہے، یہ قانون جو ہے، یہ سزا کو تجویز کیا گیا ہے۔ اور جو ہے اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ قصاص کا یہ بات کل چل رہی تھی، سزاؤں میں ایک قصاص بھی ہے اسلامی سزاؤں میں، جس میں کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے یا اور کوئی کسی طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دلایا جاتا ہے، لیکن اس میں قصاص کا قانون نہیں چلے گا۔ یہ اس لیے کہ یہ قصاص کے طور پر نافذ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کو حق اللہ کے طور پر اور حد، قانونی جو شرعی حد ہے اس کے طور پر نافذ کیا جا رہا ہے۔ تو حد میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، رد و بدل، کمی پیشی کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ چاہے جس کا نقصان ہوا ہے وہ معاف بھی کر دینا چاہے تو بھی شرعی سزا اس کو دینا پڑے گا، وہ حد جاری کرنی پڑے گی۔ تو یہ حد کے طور پر یہ قانون کو پیش کیا گیا ہے، تو اس میں وہ سزا ہو کر رہے گی، چاہے جس کا نقصان ہوا ہے۔ جو اولیاء مقتول ہیں وہ اگر چاہیں کہ ہم ان سے جو ہے معاوضہ نہیں لیں گے یا ان کو قتل نہیں کرانا چاہیں گے تو بھی اسلامی حکومت اس کے ساتھ جو ہے یہی رویہ اختیار کرے گی، کیونکہ یہ حد جاری کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور ایک بات اس میں اسی آیت میں یہ جو آئی ہے کہ اوق آیا ہے ہر جگہ، اوق آ کر جو ہے یہ بتایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی یا امیر کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ ان جرائم کی شدت کو دیکھتے ہوئے اور ان ڈاکوؤں کی جو جماعت ہے اس کی شان و اس کی شوکت اور قوت اگر زیادہ ہے تو اس میں سے جتنی چاہے سزائیں دے سکتے ہیں۔ چاہے تو یہ چاروں سزاؤں کا جو تذکرہ آیا ہے وہ سزائیں ان کے اوپر نافذ کی جا سکتی ہیں، اور چاہے تو جو ہے ان میں سے کوئی ایک کو نافذ کیا جا سکتا ہے، جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں اور لوگوں کے حقوق سلب کیے ہیں، لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکے ڈالے ہیں، بغاوت کی ہے، تو اس کے حساب سے ان کے اوپر وہ سزاؤں کو جاری کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو ہے اس کے شان نزول کے سلسلے میں کچھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ جو بیان کیا گیا ہے اس کو حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام ابو بردہ اسلمی تھا، اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا معاہدہ کیا، لیکن وہ صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد اس نے عہد شکنی کی اس طریقے سے کہ کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ آ رہے تھے، اس نے ان لوگوں کو لوٹا، ان کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ تو اس نے جو عہد شکنی کی تھی اس کے جواب میں فوراً حضرت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قانون لے کر نازل ہوئے کہ جس نے اس قسم کی حرکت کی ہے، اپنا ایک گروہ بنا کر لوگوں کو لوٹنے کا ارادہ کیا ہے، تو اگر انہوں نے قتل کیا ہے لوگوں کو تو اس کے بدلے میں ان کو قتل کیا جائے گا، اور اگر انہوں نے مال بھی لوٹا ہے اور قتل بھی کیا ہے تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ ان کو سلی دی جائے گی، اور اگر انہوں نے جو ہے مال بھی نہیں لوٹا ہے اور قتل بھی نہیں کیا ہے لیکن ڈرایا دھمکایا ہے تو ان کو جو ہے شہر بدر کر دیا جائے گا اور وہاں سے نکال دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے صرف مال لوٹا ہے، چوری کی ہے، کسی کا مال نہ جو ہے غاصبانہ طور پر قبضہ کر لیا ہے، تو ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں گے۔ یہ 4 سزائیں تجویز کی گئی، حضرت جبرائیل امین لے کر اس سلسلے میں نازل ہوئے یہ 4 سزاؤں کو۔ ہاتھ اور پاؤں جو کاٹنے کا جو معاملہ اس میں جو سزا کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ چوری کی ہے، اس نے مال لوٹا ہے، صرف قتل نہیں کیا ہے، صرف مال لوٹا ہے، تو اس کے ہاتھ جو ہے داہنا ہاتھ، سیدھا ہاتھ پونچھے سے کاٹا جائے گا،
اور بایاں پیر جو دایاں پیر جو کہا جاتا ہے اس کو ٹخنے سے کاٹ دیا جائے گا۔ یہ سزا ہوگی اس ڈاکو کی، اس جماعت کی ہر فرد کو یہی سزا دی جائے گی، کیونکہ وہ ایک فرد نے کام نہیں کیا ہے اس سلسلے میں، بلکہ انہوں نے ایک دوسرے کے بھروسے پر، ایک دوسرے کے اعتماد کرتے ہوئے اور امداد کی خاطر جو ہے ایک گروپ پورا جو ہے وہ اس کی مدد کر رہا تھا، اس کے پیچھے تھا، وہ کام کیا تھا، تو لہٰذا وہ پورا جتھا، پورا ٹولہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ ان سب کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ اگر انہوں نے مال بھی لوٹا ہے اور قتل بھی کیا ہے لوگوں کو تو پھر سلی دی جائے گی، اور اگر صرف قتل کیا ہے تو قتل کیا جائے گا، اور اگر صرف چوری کی ہے تو ان کا ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے، اور اگر ان میں سے کچھ بھی جرم ابھی صادر نہیں ہوا تھا لیکن انہوں نے ان لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور رہزنی کی کوشش کی تھی، تو اس سلسلے میں ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جائے گا کہ ان کو جو وہاں اسلامی حکومت کا جو دائرہ ہے وہاں سے نکال دیا جائے گا، یا ملک سے شہر بدر کر دیا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اس سلسلے میں یہ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ اگر یہ مجرموں کو یہاں سے نکال کر کہیں اور بھیج دیا جائے گا تو وہاں جا کر لوگوں کو ستائیں گے اور تکلیف پہنچائیں گے، لہٰذا ان کو ادھر ادھر بھیجنے کے بجائے قید کر دیا جانا چاہیے، ان کو بند کر دیا جانا چاہیے کچھ مدت کے لیے، تاکہ وہ کہیں پر باہر پھر کر لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا معاملہ بھی جو ہے مسلک بھی یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، جو جتھے بنا کر لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، رہزنی اور ڈاکہ زنی کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، قتل و غارت گری مچاتے ہیں، ان کو جو ہے قید کر دیا جائے اور ان کو بند کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ صرف قتل و غارت گری مچی ہے، مال لوٹا گیا ہے، بلکہ عورتوں کی عزت و آبرو پر بھی حملہ کیا جاتا ہے اور اغوا بھی کیا جاتا ہے، کئی یعنی بچوں کے اغوا کر لیا جاتا ہے، عورتوں کا اغوا کر لیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت کے پہلے حصے میں جو بات بتائی وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں وہ لوگ، اسی میں جو ہے وہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ ہر قسم کا فساد، چاہے وہ اغوا کرنے کا ہو، چاہے وہ عورتوں کی آبرو ریزی ہو، چاہے اور کوئی ہو، تو وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا میں وہ سب چیزیں داخل ہیں۔ تو وقت کا جو حاکم ہے، قاضی ہے، وہ یہ دیکھے گا، اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے بدکاری کی ہے، عورتوں کی عصمت پر ہاتھ ڈالا ہے اور عزت لوٹی ہے، تو وہ اگر شرعی طور پر اس کا جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کو حد زنا اس کے اوپر جاری کی جائے گی، جیسا کہ زنا اور زنا کے تعلق سے جو ہے سورہ نور کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ وہ بھی حد میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو بھی حد میں شامل رکھا ہے۔ تو اگر وہ ثابت ہوتا ہے شرعی طور پر کہ اس نے واقعے میں عورتوں کی عزت کو لوٹے ہیں وہ لوگ، تو پھر ان کے اوپر حد زنا جاری ہوگی، 100 کوڑے مارے جائیں گے ان کو۔ اور اگر کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ انہوں نے قتل کیا، نہ چوری کی اور نہ کوئی دوسرا جرم کیا، لیکن وہ جو کام کر رہے تھے اس سلسلے میں یہ ہوا کہ لوگوں کو نقصان پہنچا اور زخمی ہو گئے لوگ، تو زخمی ہو گئے تو اس کا قصاص ہوگا، قصاص کا جو قانون ہے وہ قصاص دلایا جائے گا ان کو کہ جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر زخمی کیا تھا، تو قصاص کے قانون کے تحت ان کو قصاص اور بدلہ اس کے ذریعے سے دلایا جائے گا۔ اور پھر آیت کے آخری حصے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ جو سزائیں جو مقرر کی گئی ہے یہ رسوائی دنیا کی ہے ان کی، صرف یعنی دنیا کی یہ سزائیں ہیں کہ انہوں نے جو جرم کیا تھا اس کے مطابق ان کو ویسی شدید سزائیں دی جائیں گی، لیکن اس کی وجہ سے ان کی آخرت کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں، سچی توبہ، اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگ لیں۔ اگر معافی مانگیں گے تو پھر آخرت کی سزا سے جو ہے وہ بچ سکیں گے، ورنہ آخرت کی سزا تو اس سے بہت بڑی سزا ہے۔ یہ تو ایک نمونہ ہے، دنیا کی سزائیں تو اس کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ ایک نمونے کے طور پر چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے ہیں انسانوں کو، تاکہ انسان رجوع ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر، شرمندہ ہو کر، اپنے کیے ہوئے عمل پر پچھتا کر۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس کی وہاں کی آخرت کی سزا سے وہ بچ جائے گا، ورنہ عذاب عظیم اس کے لیے وہاں پر بھی تیار ہے یہاں کی سزا کے علاوہ۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،
مگر جو لوگ قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کر لیں تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد جو ڈاکو ہیں، صرف ڈاکے کی حد تک یہ اجازت دی گئی ہے کہ ڈاکو اگر گرفتار ہونے سے پہلے جس وقت وہ قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوٹ مار مچا رہے تھے تو اس وقت اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، سچی توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے وہ کاموں سے باز آ جاتے ہیں اور اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ حد جاری نہیں ہوگی۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کی سزاؤں کی شدت کو دیکھتے ہوئے، جبکہ ان کے لیے ایسی سخت ترین سزائیں مقرر کی گئی ہے کہ ایک فرد نے بھی اگر یہ جرم کیا ہے تو پورے کے پورے گروپ کو جو ہے سزا دی جائے گی، پورے جتھے کو سزا دی جائے گی۔ اس لیے یہ استثنائی صورت ان کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ ان کو ترغیب ہو، اس کا ترغیب کا دروازہ ان کے لیے کھلا رہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی وقت معافی مانگ کر توبہ کر کے رجوع ہو سکیں۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ حکمت اور مصلحت سیاسی بھی طور پر بھی کہ کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ حکومت اور حکمرانوں کو، حاکموں کو جو ہے ایسے مضبوط جتھوں پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی وہ کتنی کوششیں کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ ہاتھ نہیں آتے ہیں، تو ان کو یہ ترغیب کے طور پر کر کے ان کو یہ یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر توبہ کر کر اگر وہ جو ہے رجوع ہو جائیں پہلے ہی گرفتاری سے پہلے، ہاتھ آنے سے پہلے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں ان کے لیے رعایت دے رہے ہیں، استثنائی صورت ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، یعنی دنیاوی طور پر ان کے اوپر جو سزائیں جو لاگو ہونے والی تھی وہ لاگو نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں جو ہے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ علی اسدی نام کا ایک شخص تھا جس نے مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں ایک جتھا بنایا تھا اور وہ ڈاکے ڈالا کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ وہ ڈاکہ ڈال رہا تھا اور قتل و خون اور غارت گری مچا رہا تھا کہ ایک خاری کی آواز اس کے کان میں پڑی، یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو سن کر فوراً خاموش ہو گیا اور پھر جا کر وہ خاری سے کہا کہ دوبارہ پڑھ کر سناؤ، تم نے کیا پڑھا؟ یہ سورہ زمر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تم جو ہے جتنا بھی ظلم و زیادتی کر چکے ہو لیکن میری رحمت سے مایوس مت ہو، یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ سننا تھا دوبارہ کہ اس نے فوراً اپنے ہتھیار کو نیچے ڈالا اور اپنی تلوار کو میان میں رکھا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کی اور فوراً مدینہ طیبہ آ گیا۔ اور آ کر اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر حکمرانوں کے پاس لے گئے، جو مروان بن حکم اس وقت مدینہ کے امیر تھے، تو ان کے پاس لے جا کر انہوں نے کہا، یہ آیت سنا کر اس کا حوالہ دے کر کہ آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے، یہ اس وجہ سے کہ اس نے توبہ کر لی ہے، سچی توبہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی کا، ایسے لوگوں کی معافی کا اعلان کیا ہے، تو ان لوگوں نے بھی اس کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ بھی ان کے لیے ایک درد سر بنے ہوئے تھے کہ وہ جتھوں پر قابو پانا حکومت کے لیے بھی بسا اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک واقعہ اس سلسلے میں جو ہے جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ جو ہے آئے تھے، تو ان کو مدینہ طیبہ کی آب و ہوا راس نہیں آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ صدقے کے کچھ اونٹ ہے جو مدینہ کے باہر ہیں، تم جا کر وہاں پر کچھ دن رہو اور ان اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو، اس میں تمہارے لیے شفا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا تھا کہ ان اونٹوں کا دودھ اور پیشاب تم پیو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد ان کو شفا ہو گئی۔ لیکن انہوں نے یہ سرکشی شرارت کی کہ وہ چرواہا جو اس کا نگران تھا اس کو مار دیا، قتل کر دیا، اور وہ اونٹوں کو لے کر ہکا کر لے کر چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو لوگوں کو اس کے پیچھے بھیجا گیا اور لوگ جا کر اس کو پکڑ کر لائے ان اونٹوں سمیت۔ تو ان لوگوں کو جو سزا دی گئی اس میں یہ سزا تھی کہ ان کی آنکھوں میں جو ہے سلائیاں پھیری گئی گرم گرم، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے مخالف سم سے، اور ان کو دھوپ میں ہاتھ پیر باندھ کر ڈال دیا گیا اور وہ وہیں پر مر گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے بھی ایسا ہی معاملہ اس چرواہے کے ساتھ کیا کہ اس کی آنکھوں کو پھوڑا تھا، اور کئی ایک جرم تھے ان کے کہ انہوں نے قتل کیا تھا، چوری کی تھی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ کیا تھا اور کفر کیا تھا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ اللہ کا جو قانون ہے حق اللہ کے طور پر نافذ کیا گیا ہے، اس کو حد کہا جاتا ہے، اور یہ حد میں جو ہے کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ سخت ترین سزائیں اسلام نے مقرر کی ہے تاکہ جرائم کا ارتکاب کرنے سے رک جائے لوگ، اور جو ہے معاشرے میں بھلائیاں اور اچھائیاں پھیلتی جائیں اور لوگ مجرمانہ سرگرمیوں سے باز آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد